قسم کی بابیت کا تعلق دنیا سے بھی ہے، برزخ سے بھی ہے۔ جی یعنی ہاں، دنیا والی بابیت کو ہر کوئی جانتا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ دنیا والی بابیت کہ شہر علم کا باب ہے علی، اور ایک بابیت دنیا اور برزخ، وہ ان کا باب الحوائج ہونا، دنیا میں بھی باب الحوائج، قبر میں بھی باب الحوائج۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ ہاں، یہ بدن میں ابھی لرزہ ہے میرے، بس گاڑی سے اترا ہوں، بمشکل وضو کیا ہے اور آپ کے خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ دنیا میں بھی باب الحوائج، قبر میں بھی باب الحوائج، یہ دوسری بابیت۔ اور ڈاکٹر صاحب جو ازل سے بابیت ہے علی کی، وہ ہے باب اللہ ہونا۔ سمجھ گئی نا؟ یعنی اللہ کا دروازہ، ازل سے باب اللہ ہے علی، ازل سے، بس صبح ازل کے بعد جو جو بھی ہوا اور جس جس کو بھی خدا تک جانا تھا، گزرنا علی سے پڑا۔ سمجھ آ رہی بات دوستو؟ ہاں، یعنی جو بھی اللہ تک پہنچنا چاہے، ہاں، اسی دروازے سے گزر کر خدا تک رسائی ممکن ہے، ورنہ نہیں۔ اور باب دیوار محشر ہے علی۔ یہ رات میں نے آیت پڑھی تھی ایک سورہ حدید سے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعون، یاد ہے کہ جب قیامت کے دن مومن مرد اور مومن عورتیں گزریں گے تو ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑے گا، ان کی دائیں طرف دوڑے گا۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے جاگنا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بالسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ فرمائے رسول، قیامت وہ دن ہے جب منافق مرد منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا، ذرا رک جاؤ، اندھیرا بہت ہے، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، نقتبس من نورنا، تمہارا نور تو تمہارے آگے آگے دوڑ رہا ہے، ذرا ہم بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ نقتبس من نورکم، ہم فائدہ اٹھائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا واپس پلٹو، پہلے نور ڈھونڈو پھر آؤ۔ فالتمسوا نورا، ہم نے تو دنیا میں نور کو نور مانا تھا،
قیل ارجعوا وراءکم، واپس جاؤ، فالتمسوا نورا، نور ڈھونڈو. بس جو ہی پلٹیں گے کیا ہوگا؟ فضرب بینہم بسور لہ باب، مومنین اور منافقین کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جو دروازہ رکھتی ہے. آخر والے حضرات پتہ نہیں گھبرائے ہوئے تو نہیں، پریشان تو نہیں؟ یہ نہیں کہا کہ دیوار بنا دی جائے گی، بونیا نہیں، فضرب بینہم، حائل کر دی جائے گی. اور اگر وہ اس قسم کی جسمانی دیوار ہوتی تو پھر بلاغت کلام کا تقاضا تھا کہ آیت یوں ہوتی فضرب بینہم بسور فیہ باب، ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا. لیکن فیہ نہیں، لہو باب، اس دیوار کا ایک دروازہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جاگنا جاگنا، اگر عرش کو چھونا ہے تو وہ کیسا دروازہ، صفت کیا ہے؟ باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، ظاہر میں عذاب ہے، وہاں باطن میں رحمت ہے. اور مومنین کا وقت ضائع کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں نیاز اکبر. میں تفاسیر اہل بیت صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ سوالی تک، جو تفسیر آل محمد کے مذہب کی تمہیں ہاتھ لگے اٹھا کے سورہ حدید کی اس آیت کی تفسیر پڑھنا، قرآن کے وارث یہی بولتے نظر آئیں گے السور رسول اللہ والباب امیر المومنین. وہ دیوار رسول ہیں، دروازہ امیر کائنات. دیوار رسول، دروازہ ارے دیوار حائل کر، یعنی رسول حائل ہو جائیں گے مومن اور منافق کے درمیان. کہ جنہوں نے مجھے نور مانا تھا وہ جا رہے ہیں. ہاں تو اب سمجھ میں آ گیا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ باب دیوار محشر ہے علی، تو 4 قسم کا باب. اور ہاں اور فرق شاہ جی یہ بتا دوں، جناب مسلم صرف بنیاد سفارت پر باب ہیں. تھک گئے ہو تو میں تو واقعی تھکا ہوا ہوں. اچھا چونکہ سفیر حسینی ہیں اس وجہ سے باب ہیں، چونکہ عام شخصیت کے سفیر نہیں، دنیاوی شہنشاہ کے سفیر نہیں، سلطان حقیقت کے سفیر ہیں. بلکہ اگر میرے سامنے تھکے نہیں تو ایک لفظ اور بولوں، سلطان مشیت کے سفیر ہیں. اللہ اکبر. ہاں تو سفارت کی بنیاد پر سفیر ہے مسلم. اور میرا مولا یہ بنیاد ولایت پر باب ہیں. اللہ کی قسم، اسی باب کی قسم جو 4 دفعہ باب ہے،
اس کے چاروں دفعہ باب ہونے کی قسم، آج وہ عقدے کھولنے پر طبیعت ہے میری جو زندگی میں نے کبھی جن کو مس ہی نہیں کیا۔ تھوڑا ڈالا کرو، اس طرح سارا گرم ہو جاتا ہے ایک ایک گھنٹہ۔ اچھا، میں نے لفظ بول دیا کہ بنیادیں ولایت پہ سفیر ہیں، ولی ہیں، اس لیے باب ہیں۔ آپ کہو گے یہ کون سی بڑی بات کہہ دی اس نے، ہماری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں کہ وہ ولی ہیں، لیکن جو حقیقت غضنفر آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہے اسے ہر عالم بھی نہیں جانتا۔ ولایت کو کیا سمجھتے ہو تم؟ سر اٹھاؤ، جملہ بولنے لگا ہوں، اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک چلے جاؤ، ذرہ فرش سے ذروہ عرش تک چلے جاؤ، غضنفر ضامن ہے اپنے اس جملے کا۔ جی جب ذات چھپ جائے تو ہویت کہلاتی ہے، ظاہر ہو جائے تو ولایت کہلاتی ہے۔ ہاں جی، تم نے میری ساری تھکانی اتار دی۔ جب ذات چھپ جائے، یا آسان کریں، جب تک ذات چھپی رہے ہویت ہوتی ہے، جب ظاہر ہو جائے یعنی چھپنے والا ہوا ہوتا ہے، ظاہر ہونے والا ولی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں آؤ اگلا زینہ ہوا سے دو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں، چیلنج ہے میرا، تیسری ہو سکتی ہی نہیں۔ یا ہویت سے الوہیت نکلتی ہے، یا ہویت سے ولایت نکلتی ہے۔ قل هو اللہ احد، ہوا سے اللہ نکلا۔ ذات واجب کی قسم، توحید کو نہ جاننے کے جرم کی سزا ہے علی کا انکار۔ سمجھ آ رہی بات؟ توحید کا جی توحید کو نہ جاننے کے جرم کی سزا ہے علی کا انکار۔ جی ہاں، توحید یہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی ہوا سے اللہ نکلا، اللہ سے صمد نکلا۔
تو یا تو ہویت سے نکلتی ہے الوہیت، دوسری چیز کون؟ لاؤ قرآن ابھی ممبر پہ لاؤ، سورہ روم پڑھو، والذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وہو الولی الحمید۔ فرمایا وہ جو مایوسیوں کے بعد بارش برساتا ہے، وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ ہوا ولی بھی ہے حمید بھی ہے۔ تو یا ہوا سے اللہ نکلا تھا یا ہوا سے ولی نکل رہا ہے۔ بلکہ اگر ظرف نہ چھلکیں تو ایک فکرہ کہہ دوں، مجھے اس پر ایسے ہی اطمینان ہے جیسے اللہ پر، کیونکہ وہ فکرہ اللہ ہی کے بارے میں ہے۔ پہاڑوں کے تزلزل کا امکان ہے، میرے عقیدے میں کمی پیشی کا الحمدللہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامعین میں سے کسی کا ظرف نہ چلکے۔ اللہ یعنی یا یوں سمجھیں، ہوا کی الوہیت سے بھی ہوا کی ولایت بڑی ہے۔ یعنی ہوا وہ ذات ہے، یعنی یہ ہم تعارف کے لیے لفظ بولتے ہیں اللہ، اور جب حقیقت غیبیہ کی طرف اشارہ ہو، جب غیب الغیوب کی طرف اشارہ ہو، جب ضابط الزوات کی طرف اشارہ ہو، جب علت العلل کی طرف اشارہ ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں ہوا۔ وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، ہم بے علم ہیں، ہم کم علم ہیں، ہم لفظوں کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ وہ صرف 14 ہیں کہ جب لفظ بھی نہیں تھے اسے جانتے تھے یہ کیا ہے۔ جی تو میں نے عرض کیا کہ ہوا جو ہے، ہوا کی ولایت اس کی الوہیت سے بڑی ہے۔ دیکھیں ہمیشہ بڑا آگے ہوتا ہے، چھوٹا پیچھے، اسی طرح بڑا منصب پہلے، چھوٹا بعد میں۔ اشہد ان محمدن آگے، ماشاءاللہ آپ تو سارے پڑھے لکھے ہو، عبدہ و رسولہ۔ 73 فرقے کے علماء مانتے ہیں کہ ہمارے رسول کی عبدیت اس کی رسالت سے بڑی ہے، چونکہ رسولہ اور بھی ہیں، عبدہ صرف یہی ہے۔ باہر والے ٹھیک بیٹھے ہو بھائی جیو، رسول اور بھی ہیں، یعنی اللہ کے رسول۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، عیسیٰ کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ اور ہے، عبدہ اور کوئی نہیں، وہ صرف میرا رسول۔ اس لیے تو اب یہیں سے ڈاکٹر صاحب ایک نقطہ دینے لگا ہوں، نقطہ داں کے لیے ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور آپ کلمے میں بھی ایسے ہی پڑھتے ہو، قرآن نے ایسے پڑھایا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ میں ساری آیت نہیں پڑھتا، محمد رسول ہیں اللہ کے۔ اللہ نے حبیب کا نام پہلے لیا، رسول بعد میں کہا، گویا اس میں محمد اس کی رسالت سے بڑا ہے۔
اب جب اللہ نے اپنا منصب ولایت بتایا تو اپنے آپ کو ولی پہلے کہا، اللہ بعد میں کہا۔ ہاں، جہاں جملہ انشائیہ خبریہ ہو وہاں اللہ پہلے آ جاتا ہے، ولی بعد میں آ جاتا ہے، لیکن جہاں اللہ نے اپنا منصب ولایت کو قرار دیا ہے تو پھر کیا کہا ہے؟ انما ولیکم اللہ۔ اللہ ولیکم نہیں کہا، حالانکہ جملہ خبریہ میں کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، یہ خبر ہے، لیکن یہاں عہدہ بتا رہا ہے تو کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، سوائے اس کے نہیں ولی ہے تمہارا اللہ۔ ولی پہلے، اللہ بعد میں، یعنی حالانکہ اللہ بھی ہوا سے نکلا، ولی بھی ہوا سے نکلا، لیکن اس کی الوہیت سے اس کی ولایت بڑی، تو ہوا سے صرف ولی نکلا، ایک اور لفظ بھی ہوا سے نکلا۔ اب میرا دل پتہ نہیں کیا چاہ رہا ہے، میں کس منزل پہ ہوں، میں کس سرحد پہ کھڑا ہوا، کیا بول رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں، کون سن رہا ہے، کس کے سر سے گزر رہا ہے؟ یا ہوا سے ولی نکلا، یا وہ کہہ رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یا ہوا سے علی نکلا۔ یا کہا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، یا کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ایک اور جگہ کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یعنی یا ہوا سے ولی نکلا، یا ہوا سے علی نکلا، اور جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ علی بھی ہے، ولی بھی ہے۔ اب جو ولی ہوگا، یا آسان کریں، جو جتنا ولی ہوگا وہ اتنا ہوا کا مظہر ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ سر سے گزر گئی۔ جو یعنی اگر اتنا ولی ہے تو اتنا مظہر، ایک جز ولایت رکھتا ہے، ایک جز مظہر، دو جز رکھتا ہے۔ اب دیکھیں، میں اپنے ساتھ میں کہوں، مثال کے طور پر، اللہ یہ بڑا بول نہ بلوائے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، زید سب سے بڑا عالم ہے، اور فلاں سب سے بڑا عالم ہے، تو یہ عقل کا بیری بھی سمجھ جائے گا کہ باقی کسی کو غضنفر خاطر میں نہیں لایا، ان دو کو اپنے جیسا عالم سمجھا ہے۔ اب اللہ جانے میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا نہ جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں۔ تو اللہ جب اپنے آپ کو ولی کہتا ہے تو اکیلا نہیں کہتا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یاری بات۔ اور بغیر تکرار منصب کے
اسے کہتے ہیں عطف مسلسل، نحو میں عطف مسلسل کے ساتھ انما ولیکم. اب دیکھو اطاعت میں اطیعوا 2 دفعہ آیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تاکہ فرق رہے کہ ایک کی اطاعت کا نتیجہ عبادت ہے، لیکن ولایت میں یہ نہیں کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ ولیکم، نہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، علی ولی ہے، تو بتا دیا جیسا میں ولی ویسا میرا نبی ولی، ویسا میرا علی ولی. کیونکہ جب میں نے انہیں ظاہر کیا، شے تو تھی نہیں، بس میں ہی میں تھا، تو میری ہویت نے جب نقاب الٹا، ایک طرف نبی ایک طرف تو اب یہ 2 ولی ہیں جو ہوا سے نکلے. ہر ولی جو ان کے بعد ہے وہ ایسا ہے نا جیسے زور کی بارش برس رہی ہو دیوار پہ، تو وہاں سے چند چھینٹے اڑ کے قریب دائیں بائیں آگے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں، تو باقی ان 2 ولیوں کی ولایت کے چھینٹے ہیں. اب ہیں جو چھینٹے ہیں، اب دیکھیں نا بھائی، جہاں 200 ملی میٹر بارش ہوئی وہ بھی اسی کا پانی، اسی بادل کا، اور جہاں چند بوندیں گری وہ بھی اسی کا پانی. اب اسی لیے چاہے اتنا ولی کیوں نہ ہو، ہے وہ بھی ہوا کا مظہر، چونکہ صحاب ہویت کی بوندیں اس پر پڑی ہیں. تو یعنی جو صفت ہوا کی ہوگی وہی ہر ولی میں نظر آئے گی. اتنے سارے ولی میں اتنی، اور جو لا حد لا شرط غیر مقید مطلق کلی. اسی لیے تو میرے نبی اور میرے علی کی ولایت کے لیے کہا جاتا ہے ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ. مطلق ولی ہے یہ، یعنی شرط کوئی نہیں ان کی ولایت کے ساتھ، غیر مشروط ولی ہے. کلیہ کل پر ولی ہے، ولیوں پر بھی ولی ہے. الہیہ جیسے اللہ ولی ہے ویسے یہ دونوں ولی ہیں. اب